ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال آتا ہے، ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے چیزیں ہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، تارے، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ سب کس نے پیدا کیا ہوگا؟ تو ہمارا دل جواب دیتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، سب وہی پیدا کرنے والا ہے۔ لیکن پھر اچانک سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کا کیا جواب دیا، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ یعنی جب بھی اس کے دل میں یہ خیال آئے، شیطان وسوسہ ڈالے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا، پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 36، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا وار پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یعنی جب بھی شیطان کی طرف سے ایسے وسوسے آئیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے۔ سب سے اچھا جواب یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس خیال کو جتنا جلدی ہو سکے دور کرنے کی کوشش کریں، خیال کو دور ہٹائیں یا وہاں سے خود ہی ہٹ جائیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا جب نزع کا وقت قریب آیا، یعنی موت کا وقت قریب آیا، تو شیطان آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے اپنی تمام عمر مناظروں مباحثوں میں گزاری، کیا تم نے خدا کو بھی پہچانا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک خدا ایک ہے۔ شیطان نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دلیل دی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، اور شیطان نے وہ دلیل توڑ بھی دی، کیونکہ وہ خبیث شیطان معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، لہذا اس نے وہ دلیل توڑ دی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری دلیل دی، لیکن اس نے اسے بھی توڑ دیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سخت پر 360 دلیلیں دی، لیکن شیطان نے سب دلیلیں توڑ دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سخت پریشان ہو گئے، آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ اب کیا جواب دے اس کا، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہاں سے انہوں نے آپ کو آواز دی کہ اس شیطان لعین کو تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک خدا مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی شیطان کو اگر دلیل دیا جائے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی، وہ ہر دلیل توڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا کو بغیر دلیل کے ایک ماننا ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو ہم خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دلیل کے اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور یہی اصل ایمان کی پہچان ہے۔ تو شیطان کے وسوسے جب بھی آئیں، اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے، اور ایسے خیالاتوں سے، ایسے وسوسوں سے بچتے رہیں، کیونکہ آپ جتنا ہی کسی وسوسے، غلط خیالات، غلط وسوسے میں جائیں گے، سوچیں گے، وہ اور شیطان اس کو بڑھائے گا۔ تو اس کا سب سے اچھا علاج، سب سے اچھا حل اس کا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے شیطان مردود سے اس ٹائم، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اس خیال کو دور کریے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.